مجھے کہا گیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں وقت کے صحیح استعمال کے بارے میں بات کروں کہ اسے کیسے گزارا جائے، اس کی تیاری کیسے کی جائے اور رمضان کی آمد سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں سب سے اہم چیز جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم ہمیں دیا ہی کیوں گیا۔ اس کا ایک سادہ سا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ جب بھی لوگ اس پر بات کرتے ہیں تو وہ عام طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے اللہ کے خوف سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے اللہ کی موجودگی کا شعور کہتے ہیں۔ یقیناً آپ نے یہ سب تعریفیں سنی ہوں گی۔ کچھ سال پہلے ایک نوجوان نے ایک سوال کیا، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کا مطلب اللہ کا شعور رکھنا ہے، اس بات کو جاننا کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور آخرکار ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب انسان کی آخری گھڑی آتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی دولت، کوئی بھی صحت، کچھ بھی اسے ایک لمحے کے لیے بھی روک نہیں سکتا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی مؤخر نہیں کیا جا سکتا تو ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر کرتے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو بس جانا ہوتا ہے، چاہے آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو یا بہترین صحت، لیکن جب وقت مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کو جانا ہوتا ہے اور کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اسی لیے مجھے ہر وقت اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے، مجھے ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کہیں سے آیا ہوں، میں اس وقت تک کہیں موجود ہوں اور میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ہے شعور۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اگر آپ کسی سے ڈرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہوگا؟ جب آپ کسی سے بے حد محبت کرتے ہیں، جب آپ کسی کو بے حد چاہتے ہیں تو کیا آپ اس شخص کو تکلیف دینا چاہیں گے؟ کیا آپ ایسا کچھ کریں گے جس سے آپ کا رشتہ خراب ہو جائے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس تعلق کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی؟ میں اللہ سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا کچھ نہ کروں جس سے میرا اللہ کے ساتھ رشتہ خراب ہو جائے۔ یہ خوف اصل میں بے پناہ محبت سے جنم لیتا ہے، کیونکہ میں اللہ سے بے حد محبت کرتا ہوں اس لیے میں اس کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہوں۔ تقوی کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک رکاوٹ پیدا کرنے کا نام ہے، یعنی اپنے اور اللہ کی ناراضگی یا اس کے عذاب کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دینا۔ وہ دیوار کیسے کھڑی ہوگی؟ صحیح کام کرنے سے اور غلط کاموں سے بچنے سے۔ بس اتنی سی بات ہے، یہی اصل میں تقوی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے روزے کو تم پر فرض کیا ہے تاکہ تمہارا میرے ساتھ تعلق سب سے بلند ترین درجے پر پہنچے، تمہیں معلوم ہو کہ میں کون ہوں، تم میری صحیح طریقے سے عبادت کرو، تمہارے اندر رحمدلی پیدا ہو اور روزے کے تمام دوسرے فائدے بھی حاصل کرو، اور جب یہ مہینہ مکمل ہو چکا ہو تو تمہیں اللہ کے ساتھ ایک بہتر تعلق حاصل ہو چکا ہو۔ ایک دن اللہ کے نبی منبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی اور میں ان پر آمین کہہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ ذرا سوچیں، کچھ چیزیں فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی۔ کل میں نے ایک مثال دی تھی اور آج پھر دینا چاہتا ہوں بلیک فرائیڈے کی۔ بلیک فرائیڈے کس مہینے میں ہوتا ہے؟ نومبر میں، سب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو نشان لگاتے ہیں جو ہمیں سال بھر مہنگی لگتی ہیں، لیکن
ब्लैक फ्राइडे पर रियायत मिलने वाली होती है, इसलिए हम तैयार रहते हैं। जैसे ही सेल शुरू होती है, हम अपने मोबाइल और लैपटॉप पर मसरूफ हो जाते हैं ताकि जल्द से जल्द वो चीज खरीद लें, कहीं ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए। और जब वो चीज हमें सस्ती मिल जाती है तो हमें खुशी होती है कि हमने एक बेहतरीन मौके से फायदा उठाया। इसी तरह रमजान में मग़फ़िरत सेल पर है, हमें इसकी जरूरत है, आपको भी और मुझे भी। रमजान के शुरू होते ही अल्लाह हमें बेशुमार मौके देता है। जैसे ही चांद नजर आता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है, माहौल बदल जाता है, एक रूहानी कैफियत छा जाती है, ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बदल गया है। जैसे ही चांद नजर आता है, कुछ ही देर में तरावीह शुरू हो जाती है और पूरा माहौल मुख्तलिफ हो जाता है। यह अल्लाह का खास इनाम है। ब्लैक फ्राइडे की मिसाल बहुत मामूली और दुनियावी चीजों के लिए है, लेकिन रमजान की मिसाल हकीकी है, असल कामयाबी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप रमजान का इंतजार करेंगे मग़फ़िरत तलब करने के लिए, जबकि आपको यह भी मालूम नहीं कि आप रमजान देख पाएंगे या नहीं? तो जब तक रमजान आता है, उससे पहले ही इस्तिग़फ़ार शुरू करें, क्योंकि मग़फ़िरत में चाहता हूं, आप चाहते हैं, मैं एक इंसान हूं, आप सब इंसान हैं, मैं गलतियां करता हूं, मैं अल्लाह का एक गुनाहगार बंदा हूं, और हम सब ऐसे ही हैं। हां, गुनाह की सतह हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आखिरकार हम सब इंसान हैं। मुझे आदम अलैहिस्सलाम के वाकया से तसल्ली मिलती है। ये वाकया मुझे इंसानी फितरत का एहसास दिलाता है। अल्लाह ने उन्हें